انسانوں کے نام افزار ریحان۔ حسین فاروق کی داستان علم۔ مولانا مودودی مرحوم کے ساتھ درویش کی جتنی قربت تھی، گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس میں اتنا ہی فاصلہ ہو چکا ہے۔ موقع ملنے پر پوری داستان وصل و ہجر رقم کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ برادر محترم شعیب بن عزیز نے طویل مدت قبل یہ تقاضا کیا کہ سید حسین فاروق مودودی کی کتاب آفتاب علم و عرفان پر ایک پورا کالم لکھیں۔ حسین فاروق کا شکر گزار ہوں کہ اس مقصد کے تحت انہوں نے اپنی کتاب بھی اس قدر ناشناس کو بر وقت پہنچا دی، مگر وعدہ کیا کہ ستمبر میں لکھوں گا، جب 22 کو ان کی برسی اور 25 ستمبر کو ان کی سالگرہ منائی جا رہی ہوگی۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ مولانا صاحب کی تحریروں سے جس نوع کی اسلامی ذہنیت تیار ہوتی ہے، اس کے ساتھ برسی یا سالگرہ دونوں کوئی فالتو قسم کی چیزیں تھیں جنہیں منانے کا کوئی شرعی جواز نہ تھا۔ جمعیت کی ہم سفری میں اکثر یہ بحث ہوتی کہ ہمارے آقا نے اپنی پوری زندگی میں کیا کبھی ایک بار بھی اپنی سالگرہ یا اپنے بزرگوں کی کوئی برسی منائی، یا آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے کبھی کہیں اس نوعیت کا کوئی اہتمام فرمایا؟ اس ذہنی افطار یا ساخت کے ساتھ جب یہ پڑھا کہ مولانا مودودی نے بغرض علاج امریکہ روانہ ہونے سے قبل اپنی وطن واپسی کے متعلق یہ بیان دیا، میں اپنی برتھ ڈے یعنی 25 ستمبر واپس لاہور آ کر مناؤں گا، تو ایک دم حیرت ہوئی کہ کیا مولانا صاحب روایتی شرعی ڈگر سے ہٹ کر اپنا برتھ ڈے بھی مناتے تھے؟ اب اصل بات پر آتے ہیں۔ مولانا صاحب کے صاحبزادے سید حسین فاروق نے اپنے والد محترم پر جو کتاب لکھی ہے، اس پر اگر سچائی سے جائزہ پیش کریں تو کم از کم میرے دارے والے اس کالم کو چھاپنے سے فوری معذرت کر لیں گے، کیونکہ وہ جماعت یا جمعیت والوں کی ناراضگی کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے۔ کاش اس ملک کے بد نصیب میں کبھی سماجی، سیاسی اور مذہبی گھٹن میں کچھ کمی آئے تو ہم اپنے سماج کو 80% جھوٹ کی بجائے 80% سچ بتانے کے قابل ہو سکیں۔ درویش کو خوشی ہے کہ سید حسین فاروق مودودی نے بڑے حوصلے اور جرأت کے ساتھ کم از کم 50% سچ لکھ ڈالا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ کہ خداوند سید حیدر فاروق مودودی کو سلامت رکھے، وہ کبھی بقیہ 50% سچ بھی اسی حوصلے اور اعتماد کے ساتھ تحریر فرما دیں جو آنے والی نسلوں کے کام آئے۔ دیگ میں سے ایک دانہ تو سید حیدر فاروق صاحب پیش فرما چکے ہیں، یہ کہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت جیسی فاسسٹ تنظیموں سے ہمارے والد نے ہمیں یعنی اپنی اولاد کو ایسے دور رکھا جس طرح منشیات یا ہیروئن فروش اپنے بچوں کو دور رکھتا ہے۔ خداوند سید حیدر فاروق کو صحت دے تاکہ وہ ایسی سچائیوں پر مبنی اپنے بھائی حسین فاروق کی طرح پوری کتاب لکھ ڈالیں۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ یہاں حسین فاروق مودودی کی کتاب آفتاب علم و عرفان یا داستان علم سے چن کر وہ اقتباسات پیش کر دیے جائیں جن میں انہوں نے اور ان کے والد مرحوم مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کی حقیقت واضح کی ہے یا اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، لیکن ہمارا اخبار اسے افورڈ نہیں کر سکے گا۔ البتہ اسی اظہار بیان کو اگر دوسرے حوالے سے ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مولانا مودودی نے جتنی بھی کارآمد یا کمائی والی کتابیں تھیں، ان کی آمدن تو اپنی آل اولاد یا بچوں کے لیے چھوڑی، جبکہ جو نہ بکنے والی یا کمتر کمائی والی کتابیں تھیں وہ جماعت کے حوالے کر دی۔ ایک دفعہ صحافیوں کی ایک محفل میں درویش نے جب یہ اظہار خیال کیا کہ مولانا صاحب تفہیم اور اس جیسی دیگر کئی کتابیں اور ان کی رائلٹی اپنے بچوں کے نام کر گئے ہیں جن کی انہیں اتنی آمدن ہے کہ اگر وہ 30 مربع زمین ان کے لیے چھوڑ کر جاتے تو بھی شاید انہیں اتنا فائدہ نہ ہوتا، اور ان کتابوں کے بڑے خریدار تو خود جماعت ہی کے لوگ ہیں، بالواسطہ طور پر ان مریدین کے نذرانے ہی ہیں جو اولاد مودودی کو مل رہے ہیں۔ اس پر انہیں جماعتی لوگوں کی تحسین کرنی چاہیے۔ اس پر جماعت کے عشق میں مبتلا ایک بڑے صحافی نے درویش کی تحسین فرمائی، لیکن بہرحال مولانا مودودی کی اولاد کو جماعت اسلامی سے جو شکایات ہیں ان کا دردناک اظہار ہم مولانا کے فرزند سید حیدر فاروق کی زبانی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ خصوصاً قاضی حسین احمد مرحوم کے حوالے سے سید حیدر شاہ جی بہت کچھ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ ہماری ان کی خدمت میں استدعا ہے کہ وہ ہمت کرتے ہوئے اپنے بھائی حسین فاروق مودودی کی طرح دوسری داستان علم رقم فرمائیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے سند رہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہو تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کون سی بات لکھے اور کون سی سنسر کر دے۔ درویش اکثر اوقات اپنا کالم طے شدہ الفاظ سے زیادہ کر جاتا ہے تاکہ کاٹنے والوں کو بھی خوراک مل جائے اور اپنی علت کو پورا کرنے سے ان کی روح کو بھی کچھ نہ کچھ شانتی اور سکون ملتا ہے وہ مل جائے۔ سید حسین فاروق مودودی کی 230 صفحات پر محیط زیر نظر کتاب کا مواد جتنا اور جیسا متنازع بھی ہے، جلد بندی اور اعلیٰ کوالٹی کا کاغذ خوبصورت تصاویر کے ساتھ بلا شبہ جاذب نظر ہے، جسے ترجمان القرآن پبلیکیشنز نے پورے اہتمام کے ساتھ 5A زیلدار پارک اچھرا سے چھاپ کر قیمت بھی 1000 روپے رکھی ہے۔ لیکن جو خواتین و حضرات مولانا صاحب کی فیملی اور فرینڈز کے تنازعات کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے شاید یہ مہنگائی کچھ معنی نہ رکھتی ہوگی۔ مولانا مودودی ایک زمانے
خانے میں احباب کے نکاح بھی پڑھایا کرتے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض قدیر بھی ان میں سے ایک تھے۔ بعد ازاں وہ از راہ تفنن فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ڈاکٹر ریاض قدیر کا جو نکاح پڑھایا تھا اس کی فیس میں نے بعد میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی حاصل کرتے ہوئے وصول کر لی ہے۔ سید حسین فاروق انہی بڑے ڈاکٹر ریاض قدیر صاحب کے داماد ہیں اور 1986 سے اپنی اہلیہ ڈاکٹر فضانہ فاطمہ قدیر اور بچوں کے ہمراہ امریکن ریاست ٹیکساس کے شہر ہوسٹن میں آباد ہیں۔ ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر احمد فاروق مودودی تو ان سے بہت پہلے مولانا مودودی کی زندگی میں ہی امریکہ آباد ہو گئے تھے۔ مولانا مودودی امریکہ یا ان کی جماعت امریکہ کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ مولانا کی اولاد نے اپنا ٹھکانہ امریکہ کو بنانا ہی پسند فرمایا اور مولانا احمد فاروق مودودی کے کہنے پر ہی 1979 میں اپنے علاج کے لیے امریکہ تشریف لے گئے تھے اور یہیں امریکی ریاست بفلو میں ان کی وفات ہوئی۔ واضح رہے کہ مولانا کے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں جو ماشاءاللہ سبھی باقاعدہ حیات ہیں، لیکن شہرت سب سے زیادہ سید حیدر فاروق مودودی نے کمائی ہے، جو اپنی سچائی اور صاف گوئی کی بدولت ہمیشہ دو طرفہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہ کورونا کی گرفت میں آ کر خاصے بیمار ہو گئے تھے، یوں قدرت نے انہیں نئی زندگی بخشی ہے۔ درویش ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو اتنی محبت و اپنائیت سے پیش آئے اور مشکل ترین موضوعات پر ایسی بے نقطہ مدلل گفتگو فرمائی کہ گویا وہ بیمار تھے ہی نہیں۔ سید حسین فاروق مودودی نے اپنی کتاب میں مولانا کے حیات و افکار کے علاوہ جماعت کی قیادت سے ان کے تنازعات پر بھی کھل کر اظہار خیال فرمایا ہے اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جماعت کے ایک لیڈر نے ان سے کہا کہ آپ فتنہ اولاد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اولاد اور احباب کے مالی تنازعات اور اس سلسلے میں ہونے والی خط و کتابت کی دستاویزات بھی کتاب ہاذا میں شامل ہیں اور دلچسپی رکھنے والوں کے لیے چشم کشا ہیں۔ اپنی کتاب کا تعارف کراتے ہوئے سید حسین فاروق مودودی رقم تراز ہیں کہ جو لوگ موجودہ جماعت اسلامی کے اخلاقی و سیاسی انحطاط و زوال کو دیکھ کر کڑتے ہیں، ان کی سوالیہ نگاہیں حقیقت جاننا چاہتی ہیں، لیکن جماعت کی جانب سے ان کو کوئی رہنمائی نہیں ملتی جو ان کی تمام گتھیاں سلجھا کر ان کی تشفی کر سکے۔ جماعت اسلامی کے غیر واضح، مبہم اور الجھے ہوئے غیر متوازن لاہ عمل کے باعث ہمارے والد کی فکر پر بھی تنقید بلکہ طعن و تشنیع ہوتی ہے جو قطعی مناسب نہیں۔ اس کی ذمہ دار موجودہ جماعت اسلامی ہے تو مورد الزام مولانا مرحوم کیوں؟ وہ مزید لکھتے ہیں، اگرچہ راکم العروف نہ ادیب ہے، نہ مورخ اور نہ وقائع نویس، مگر مولانا مودودی کے خاندان کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بیشتر واقعات کا عینی شاہد ضرور ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ بہت سے احباب کا مسلسل اصرار اور شدید دباؤ آخرکار مجھے یہ تاریخی داستان علم لکھنے پر آمادہ کر سکا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ساری زندگی جس جان شانی کے ساتھ بہت کچھ لکھا اور جس عظمت رفتہ کے گیت گائے، آخر عمر میں فرمایا میں نے جھک ماری۔ شبلی خود کلامی میں کہتے ہیں، تالی بازوں کی تالی مزید بڑھا کر میں نے کون سی اچھائی کی۔ اسی طرح ایک اور حفظ جام میں مبتلا شخصیت نے اتنے ہنگامے اٹھا کر جنوبی ایشیا کا جغرافیہ بدل ڈالا، پوری قوم کو برباد کر دیا، 1.5 کروڑ کے قریب انسان لٹ پٹ گئے، اپنی جدی پشتی گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، 10 لاکھ سے زائد انسان قتل ہو گئے، لیکن اپنے کھوٹے سکوں کو تھتکارتے ہوئے، اپنے نائب سے اظہار نفرت کرتے ہوئے، اپنی ذات اور اپنے کمپیوٹر کی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آخر عمر میں فرمایا، مجھے ماقبل معلوم ہوتا کہ ساری توڑ پھوڑ کا نتیجہ یہی کچھ نکلنا ہے تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ کچھ اسی نوع کی سوچ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مولانا مودودی کے حوالے سے ابھرتی ہے۔ صفحہ نمبر 182 پر یہ الفاظ درج ہیں کہ میری زندگی بھر کی تربیت، سارے کام اور محنت پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔